غالباً یہ واقعہ خواجہ غریب نواز سے ہی کی روایت میں ہے، انہیں ثابت ہے، غالباً فریاد نہیں خیر، لیکن ہے کیا، ایک جہاں سے قبر سے گزر رہے تھے خواجہ صاحب، تو قبر میں آواز آ رہی، قبر سے آواز آ رہی، کیا رہی؟ جب غور کیا تو دیکھا ایک شخص قبر میں قرآن پڑھ رہا، قرآن پڑھ رہا۔ اب خواجہ صاحب نے، خواجہ غریب نواز نے پوچھا، اے شخص، میں نے تو سنا ہے قبر میں یہ سب عبادت و ریاضت، نماز، روزہ، یہ کہاں ہوگا، اور تم قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، یہ کہاں سے تمہیں مل گیا، یہ کہاں سے تمہیں مل گیا؟ تو عرض کرتے ہیں، حضرت میں جب دنیا میں زندہ تھا تو قرآن پڑھنا مجھے بہت پسند تھا، قرآن پڑھنا مجھے پسند تھا، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے قبر میں وہ چیز دے جو مجھے دنیا میں محبوب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فضل و کرم کیا اور مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی، قرآن پڑھنے کی۔ جو سیدنا خواجہ غریب نواز سوچتے کتنا پڑھ لیے ہو، کہا حضرت 1000 مرتبہ قرآن ختم کر چکا، کتنے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ قرآن ختم کر چکا ہوں۔ تو کہتا ہے حضرت لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں، آپ میری مدد کریں گے، میری بات مانیں گے؟ کہا ہاں بولو۔ کہا یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے میں آپ کو دیتا ہوں، کا ثواب اس کو جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ میرے لیے بس دنیا سے سبحان اللہ بول دیں۔ کیا؟ سبحان اللہ بول دیں، مطلب کیا؟ قبر میں اعمال وہ کام آئیں گے جو دنیا میں ہم کریں گے، مطلب یہ ہے یہاں پر ایک بار سبحان اللہ پڑھنا قبر میں 1000 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ یعنی ایک بار سبحان اللہ کہا تو ثواب ملتا ہے، مردوں کو ملتا ہے، قبر والوں کو تو تم غنیمت سمجھو، ابھی زندہ ہو، قبر میں کچھ بھی کرتے رہ جاؤ، کچھ نہیں کام آنے والا، یہاں کی ہماری نیکی قبر کی اور حشر میں کام آئے گی۔ ہمیں یاد رکھو، آپ نے اگر تھوڑا بھی پڑھا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو حکم کیا ہے، اگر رشتہ داروں میں کوئی نماز پڑھانا جانتا ہے تو حق اس کا، باپ مرا اگر بیٹا عالم ہے، حافظ ہے تو حق اس کا کہ وہ پڑھائے، بیٹا مرا تو باپ پڑھائے۔ یہ ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بہوانی اس مجلس میں اور اس علاقے میں سب سے بڑا عالم ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ امامت کون ہے، امام کسے ہونا چاہیے، نہیں دیکھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پسند ہے کہ وہ پڑھائے جو قریبی۔ اب اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں غمی ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کو علاج مرض ہو جائے، اگر آپ کے باپ بیمار ہو اور سچی محبت کرتا ہو باپ سے، تو بیٹا دل سے اور روز دھو کے دعا کرے گا۔ اور امام صاحب اور ہم سے حضرت دعا کر دیجیے، پرچی لاؤ، نہ دیکھا نہ دیکھا، پرچی دکھائے دعا کر دیا، تو ہم نے تو رسم ادا کر دیا، کیا پتا کہ میں نے دل سے کی ہے نہیں، اور کیا پتا امام صاحب نے دل سے کی ہے نہیں، اور کیا پتا جس کو اصالہ ثواب کے لیے تم بلا رہے ہو قرآن پڑھنے، دل سے پڑھ رہا ہے نہیں۔ لوگوں تم پڑھو گے تو دل سے پڑھو گے، اتنا تو آنا چاہیے سب کو یار کہ ہم قرآن پڑھ سکے، صحیح پڑھ سکے، نماز ادا کر سکے، جو آئے وہ پڑھو، آتا ہے جو آئے وہ پڑھو، اس کا ثواب پہنچے گا تمہارے باپ یا جو بھی دنیا میں ہے۔ تو ضروری ہے قرآن سیکھنا، تجوید کے ساتھ سیکھنا، اچھے سے ساتھ، سب کو سیکھنا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم دل سے پڑھ تو سکیں، دل لگا کے پڑھ تو سکیں۔ ہم نے جو چھوڑ دیا ہے
मदरसों पर, मुदर्रिसों पर, बच्चों पर, और बेचारे ये लोग आपके बड़े काम आते हैं। और जब किसी का इंतकाल होता है आप देखते हैं अब क्या करें, कैसे सारे सब पहुंचाएं। अब जाते हैं और वो भी कैसा खाना, कभी अपने उस माल से आप नहीं देते मदरसे में ज़कात के अलावा, सोचते बस ज़कात क्या निकलती है मदरसे में दे दो ताकि हमारी ज़कात अदा हो जाए। ऐसा नहीं है। आप वो माल जो इसको घर संवारने में आप खर्च कर रहे हैं, आप मदरसे को संवारे लोगों, वो माल घर को संवारोगे तो जिंदगी संवरेगी, और मदरसे में लगाओगे तो कब्र और हश्र संवर जाएगा। माल वही काम आएगा। देखते हैं हजारों लाखों लोग कितने बिलियनियर हैं, बहुत माल है लोगों के पास। मुसलमानों के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर एक चाहे ना तो अखिल हॉस्पिटल कायम कर दे, मदरसे बना दे, यूनिवर्सिटी बना दे। ऐसे ऐसे मुसलमान पढ़े हैं लेकिन उनको दीन से कुछ पता नहीं। जो करम है अल्लाह का कि हम गरीबों, जो हमारे पास मुसलमान हैं, जो सुन्नी जज्बा है, ये चंदा कर करके जो है लोगों के पास जा जाकर बचा कर हम जो पैसा देते हैं मदरसे में, अल्लाह ताला ऐसी बरकत फरमाता है कि एक बच्चा निकलता है पूरे इलाके को सवार देता है। ये बरकत इन पैसों में होती है। ये हमें, भले हमारे पास इतने पैसे नहीं होते लेकिन अल्लाह ताला उनमें ऐसी खैर बरकत अता फरमाता है, ऐसा जज्बा अता फरमाता है, ऐसी बरकत अता फरमाता है कि हमें उसका सहारा मिलता है। और पूरी दुनिया और पूरा इलाका जहां जहां वो बच्चा जाता है उस इलाके का नाम रोशन करता है। तो आप खास तौर पर इसको ध्यान दें। ये कहने का मकसद कोई दे या ना दे, रब भी पालता है। और ये दे के ये ना सोचो कि मैंने दिया। आप जानते हैं कि इंसान दिखावे का पुतला, दिखावा तो सबको पसंद है, किसको नहीं पसंद है। अगर बुराई किसी ने की होगी बुरा, तो वो नहीं कहेगा कि मैंने ये किया। अगर कोई किसी ने चोरी की होगी तो ये नहीं कहेगा कि मैं चोर था, या शराब पीता होगा तो ये नहीं कहेगा कि मैं शराबी था। लेकिन अगर किसी ने मदरसे में चटाई भी बिछवा दी, मस्जिद में बिछवा दी, कहेगा सारी चटाई तो मैंने ही बिछाई, अगर एक ही बिछाया तो पूरी उसने बिछाई। तो ये ज़हन होता है, ये ज़हनियत है। याद रखो तुम क्या दोगे, ये समझा करो कि सआदत बज़ोरे बाजू नेज़ ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। रब तुमसे ले रहा है, तुम पर करम फरमा रहा है। वो रब जिसने बिन मांगे तुम्हें पूरी कायनात की है। ऐसा क्या तुमने किया था कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए शामियाना बना दिया, आसमान का सितारे लगा दिए, चांद बना दिए, सूरज बना दिए, धरती बिछा दी, पानी लगा दिए, चश्मे जारी कर दिए, दरिया है, समुंदर है, पहाड़ है, आकाश है, फल है, फ्रूट है, सब्जियां है, अनाज है, गोश्त के लिए इंतजाम है, माँ बाप है, अच्छे कपड़े हैं। ये सारे आपने ऐसा क्या किया था कि अल्लाह ताला ने आपको ये दे दिया? कभी सोचा? नहीं सोचा, नहीं सोचते हैं, लेकिन इतराते हैं यारे हम तो ऐसे लायक नहीं, हमने ऐसा क्या किया था जितना खूबसूरत बना दिया जाए और ये सब कुछ तय कर दिया जाए। लोगों, हमारा वो है जो बिन मांगे रब ने इतना दिया है हमें, अगर हम मांगेंगे तो कितना अता करेगा। लगा कर भूल जाओ हमने कुछ किया है, वही सवाब आपको मिलेगा, वही सवाब आपको पहुंचने वाला है दुनिया व आखिरत में। अल्लाह ताला, मैं बताऊं कुरान क्या है? जब अहले अरब फुसहाए अरब को अपनी अरबी पर नाज था। किस पर नाज था? अपनी अरबी पर नाज था कि हमसे अच्छी अरबी तो कोई नहीं बोल पाता। जब उनको अरबी पर नाज था और ओकास का मेला, क्या मेला? ओकास,
اس زمانے میں ایک میلہ لگتا تھا سال میں، اوکاز، اس میلے میں شعراء اپنے اشعار آرٹیکل پیش کرتے تھے، اور جس کا آرٹیکل سب سے اچھا ہوتا اس کو سونے کے پانی سے لکھ کر کعبے کی دیوار پر لگا دیا جاتا، کعبے کی دیوار پر لگایا جاتا تھا۔ اس آرٹیکل کو مقابلہ اس کا سب سے اچھا ہوتا کعبے کی دیوار پر لگا دیا جاتا، اور السبعۃ المعلقہ غالباً یہ آرٹیکلز وہ جو آج مدرسے میں جو ہے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ آرٹیکل جو فصحائے عرب نے لکھے تھے، یہ آرٹیکل جن کو اپنی عربی پر ناز تھا کہ ہم عربی آتی ہے، اور یہ عربی اس طرح بولنا بھی ایک بہت بڑا جادو ہے، چمتکار ہے، لیکن جب ان کو ناز تھا نا تو اللہ نے اپنے قرآن میں سورہ کوثر کو بھیجا اور کہا اے صحابہ اس کو جا کر کعبے کی دیوار پر لگا دو اور ان کے اشعار کے سامنے لگا دو۔ سورہ کوثر کو کعبے کی دیوار پر جب لٹکایا گیا، یہ فصحائے عرب باتیں ہیں، طواف کرتے ہیں اور جب سورہ کوثر کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ فصحاء ان کو اپنی عربی پر ناز تھا، کہتے ہیں مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ سورہ کوثر بشر کا کلام نہیں لگ رہا، خدا کا کلام لگ رہا، خدا کا کلام۔ یہ سورہ کوثر قرآن، بائبل چینج ہو گئی، انجیل چینج ہو گئی، زبور چینج ہو گئی۔ یہ یہود و نصارہ نے سوچا تھا قرآن آیا بدل دیں گے، بدل۔ رب نے فرمایا تمہارے سوچنے سے پہلے میں کہتا ہوں فاتو بکتاب، لے آؤ قرآن کی طرح کتاب، لے آؤ قرآن کی طرح کتاب، نہیں لا پائے۔ پھر کہا نہیں لا پاتے قرآن کی طرح کتاب تو سنو، چھوٹ دے رہا ہوں، پھر چیلنج کر رہا ہوں، فاتو بعشر سور من مثلی، لے آؤ 10 سورت۔ اگر قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورت لے آؤ۔ کتنی سورت؟ 10 سورت لے آؤ۔ پھر بھی نہیں لا سکے، پھر قرآن نے چھوڑ دیا۔ رب نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فاتو بسورت من مثلی، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت لے آؤ، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت لے آؤ۔ اور جب سورہ کوثر آئی ہے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ جب پڑھا ہے تو یہ فصحائے عرب اشعث رہ گئے اور خود کہنے لگے مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ زبان محمد سے کلام نکلا ہے، یہ کلام محمد نہیں لگ رہا، کلام خدا لگ رہا۔ پھر صحابہ نے کہا اس کا مقابلہ، اس کے مقابلے میں لے آؤ، تو آتا ہے کہ 7 ہفتوں تک، اور ایک روایت میں آتا ہے 7 مہینوں تک لٹکی رہی سورہ کوثر، کعبے میں لٹکی رہی، لیکن یہ فصحائے عرب دیکھتے ہی رہ گئے اور لا نہ پائے۔ آخر میں کیا کسی نے چالاکی کی اور آگے بڑھا دیا ما ھذا کلام البشر، کچھ چینج تو نہیں کر سکتے، سوچا کہ بڑھا دیتے ہیں تو لوگ سمجھیں کہ 3 آیتوں پہ نہیں ہے، 4 آیتوں میں مشتمل ہے۔ ایک شاعر آتا ہے بہت دور سے آتا ہے، وہ کعبے کا طواف کرتا ہے، سورہ کوثر کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ما ھذا جب ما پہ پہنچتا ہے رک جاتا ہے، پڑھ نہیں پاتا، 3-4 بار دہراتا ہے اور پڑھ نہیں پاتا، پھر وہ اس وقت ڈھیلا اٹھاتا ہے اور ایرو لگاتا ہے، کہا پہلے 3 آیتیں یہ تو کسی بشر کی نہیں، لیکن ھذا کلام البشر، یہ چوتھا پھر بڑھایا گیا، یہ بشر کا کلام لگ رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن ہے قرآن، اس کا دامن پکڑو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، سن لیں، سیارہ ڈائجسٹ ایک کتاب نکلتی تھی، اس میں یہ واقعہ ہے، بنارس کا واقعہ ہے، کسی کا انتقال ہوا، قبر کھودی گئی اور بازو والے کی قبر کھلی اور دیکھا مردہ لیٹا ہے، ناک کے سامنے پھول کھلا، بازو والے کی قبر کھلی، مردہ اور گلاب کا پھول بڑا سا ناک کے سامنے کھلا۔ اب لوگوں نے دیکھا رے مردے کے ناک کے سامنے گلاب کا پھول،
یقیناً یہ کوئی نیک شخص ہو. پتہ لگایا کون تھا. اس کے گھر گئے تو پوچھا یہ تمہارے میاں کی قبر ہے؟ کہا ہاں. کہا ایسا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ یہ معاملہ کیا؟ کہتی ہے ایسا کچھ تو خاص نیک کام نہیں کرتا تھا. سوچتی ہے کہ ہاں مجھے یاد آیا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. کیا پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن جب ضعیف ہوا تو قرآن کھول کر بیٹھ جاتا تھا. قرآن کھول کر بیٹھ جاتا تھا اور انگلی رکھتا تھا. کہتا تھا اے اللہ یہ تیرا کلام سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن حق ہے. جو تو نے لکھا ہے سچ ہے. جو تو کہہ رہا ہے یہ حق ہے. اے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن بڑا پیارا دکھ رہا, بہت پیار لگ رہا ہے. تو یہ انداز سے وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. تو لوگوں جو قرآن سے ایسی محبت کرے رب اس کی قبر میں ناک کے سامنے گلاب کا پھول پھلا دیتا ہے. تو جو لوگ حافظ قرآن ہو ان کا کیا مرتبہ ہوگا, جو قرآن کی تلاوتیں کرتے ہوں ان کا کیا مرتبہ ہوگا. بتاؤ یہ پڑھنا کیا ہے؟ قرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے حبیب جب تم بولتے ہو تو وحی الہی ہے. وحی الہی. غوث اعظم 40 سال تک, سیدنا غوث اعظم نے 40 سال تک پڑھایا ہے. جو بچہ غریب ہوتا تھا اپنا پیسہ دے کر, خود پیسہ دے کر اس کو پڑھاتے تھے 40 سال تک. اور پڑھایا. حضور خواب میں آئے اور کہیں اے بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وقت بہت ہو گیا, آخری بات سن لے پھر رخصت ہوتا ہوں. تقریر کیوں نہیں کرتے؟ غوث اعظم تو عجمی تھے نا, اور فصحا سارے عرب والے بیٹھے ہوئے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عرب والے ہیں, ایک سے بڑھ کر فقیہ ہے, ایک سے بڑھ کر محدث سے مفسر ہے, اس میں بہترین لوگ بیٹھے ہیں, میں تفسیر کیسے کروں؟ کہتے ہیں اے عبد القادر گھبراتے کیوں ہو, ہم اہل بیت ایسے بولتے ہیں. لو آپ نکالا 7 بار منہ میں ڈالا, 7 بار منہ میں ڈالا. پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خواب میں آتے ہیں, وہ 6 بار ڈالتے ہیں. غوث اعظم نے عرض کیا اے مولا کائنات شیر خدا خیبر شکن شاہ زبان, آپ نے 6 بار کیوں ڈالا؟ آقا نے تو 7 بار ڈالا. کہا اے عبد القادر اے بیٹے میں حضور کے برابر تو ہو نہیں سکتا نا, حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا. لوگوں حضور کو اپنے برابر کہنے والے مولا کائنات خواب میں بھی حضور کو اپنے برابر نہیں, خواب میں بھی آپ خود کو حضور کے برابر نہیں سمجھتے تھے. کہا میں تو غلام ہوں نا, میں غلام ہوں. 6 بار ڈالا. پھر غوث اعظم جب اٹھتے اور سامنے لوگ ہیں 70,000 کا مجمع, کتنا 70,000 کا مجمع ہے, اور لعاب المصطفیٰ جو گیا ہے اور کہتے ہیں یا اسرائیلیوں اے اسرائیلی اے اٹھتے ہوئے خضر اٹھتے ہوئے جا رہے ہے کیا اسمت بنانا محمدی, اس محمدی کا کلام کو سنتا جا. تو نے موسیٰ کو حیرت میں ڈالا تھا, میں تجھے حیرت میں ڈالا. حضرت خضر اڑتے ہوئے جا رہے تھے, خضر علیہ السلام ان کو اشارہ کرتے اب تم سے کیا کہنا اے خضر, اس نے موسیٰ کو حیرت میں ڈالا تھا, ذرا نیچے تو آ, اس محمدی کا کلام کو سنتا جا. اور جب غوث اعظم نے بیان کیا ہے لوگوں, بیان کیا ہے, علامہ ابن جوزی جیسا شخص, علامہ ابن جوزی جیسا شخص, علامہ ابن جوزی کسے کہتے ہیں جو تصوف کو لے آؤ, علامہ ابن جوزی جیسا شخص. ابن جوزی کسے کہتے ہیں جو تصوف کو نہیں مانتے. کہا یہ طریقت کچھ نہیں, یہ تصوف سر سے اوپر, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. وہ آئے بیٹھے تھے مجلس میں اور غوث اعظم
یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ کی طرح موضوع دے دیا جائے تیاری کر کے آئے اور فٹافٹ بولنے لگے، نہیں، قاری کوئی بھی آیت تلاوت کرتا، غوث اعظم اس کی تفسیر بیان کرتے، اس کی تفسیر بیان کرتے، تلاوت ہوئی، غوث اعظم نے تفسیر بیان کی تو علامہ ابن جوزی کے ساتھ ان کا شاگرد بیٹھا تھا، غوث اعظم سے مرید تھا۔ جب حضور غوث اعظم نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی تو دیکھتا ہے استاد کی طرف پڑھاتے تھے، کہا پتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی نے کہا میں جانتا ہوں۔ پھر دوسری تفسیر، پھر دیکھا، کہا جانتا ہوں۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 12 تفسیر، کتنی؟ اس آیت کی 12 تفسیر غوث اعظم نے بیان کی، 12 کے 12 میں ہاں 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 کرتے رہے۔ پھر غوث اعظم نے جو علی کا جلوہ دکھایا ہے، باب العلم کے علم کا جوہر دکھایا ہے، 12 کے بعد 40 تفسیر بیان کی، اور 12 کے بعد ہر بار کہتے تھے ابن جوزی کو نہیں پتا، ابن جوزی کو نہیں پتا، ابن جوزی کو نہیں پتا۔ ابن جوزی جو تصوف نہیں سمجھتے نے کہا نہیں، تصوف کچھ نہیں ہوتا، طریقت یہ حال کچھ نہیں ہوتا۔ 40 بیان کی اور پھر کہتے ہیں غوث اعظم یہ تو ظاہری تفسیر تھی، اب میں باطنی تفسیر بیان کرتا ہوں، میں باطنی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اور جب 40 کے بعد غوث اعظم نے طریقت دکھائی ہے، تصوف دکھایا ہے، وہ علامہ ابن جوزی جو تصوف کو نہیں مانتے تھے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنا جبہ پھاڑ لیتے ہیں، غوث اعظم کے دہات پر بیعت ہو جاتے ہیں۔ حیران مقبول سنہ، حیران حضور سرکار قلم۔ یہ علم ہے لوگوں، اس دنیا کو اسلام نے علم دیا، اسلام نے علم دیا، صرف دین کا نہیں، ہر چیز کا علم اسلام سے ہے، ہر چیز کا اسلام۔ فادر آف سائنس آپ جانتے ہو جابر بن حیان، جابر بن حیان فادر آف سائنس کہا جاتا ہے۔ وہ بتا دیتا تھا کب بارش ہوگی، کب دھوپ نکلے گی، کب ہوائیں چلیں گی۔ کسی نے پوچھا اے جابر بن حیان تم سائنٹسٹ ہو، تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا کہیں اور سے نہیں، امام جعفر الصادق نے دیا ہے، امام جعفر الصادق نے عطا کیا ہے۔ جب پوچھا گیا اے امام کیا سکھا دیا ہے؟ یہ ہواؤں کی باتیں، گلیکسی، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، مون اب کی بات کرتا ہے، کیا سکھایا ہے؟ کہا ہمارے پاس جو علم ہے ایک نقطہ سکھایا ہے، اسے سائنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ علم ہے، آپ پڑھیں تو قرآن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و قبر و حشر میں اس کا فیضان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔